ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، شہرت، کامیابی؟ نہیں، سب سے قیمتی چیز ہے رشتے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی انا کی خاطر، اپنے ایگو کی خاطر ان رشتوں کو تباہ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بنائے تھے۔ عجیب بات ہے نا، ایک لفظ کہنے میں انسان کی زبان اٹک رہتی ہے، معاف کر دو، دو شبد، بس اتنے سے، مگر انا کہتی ہے نہیں۔ انا کہتی ہے تم نے پہلے معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ انا کہتی ہے میں کیوں جھکوں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سالوں پرانے رشتے جو خون کے تھے، جو محبت کے تھے، وہ ایک معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک گھر جہاں کبھی مسکراہٹ تھی، وہاں صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ تم بدی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی کو حاصل ہوگی جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوگی جو بڑے نصیب والے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے وہ معافی مانگے۔ ہم کہتے ہیں میں نے کیا غلطی کی؟ ہم اپنی غلطیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ انا ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ انا انسان کو اتنا بلند سمجھتی ہے کہ وہ زمین پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ انا انسان کو اتنا سخت بنا دیتی ہے کہ وہ دل کی آواز سن ہی نہیں سکتا۔ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوچو ذرا، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن تم سے ناراض ہیں۔ شاید تمہاری غلطی تھی، شاید ان کی، مگر سوال یہ ہے کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل تو چاہتا ہے نا کہ جا کر گلے مل لو، مگر تمہاری انا رکاوٹ بنتی ہے۔ تمہاری انا کہتی ہے عزت کا مسئلہ ہے۔ اور پھر وقت گزر جاتا ہے، 1 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، پھر ایک دن فون آتا ہے، تمہارے باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا، یا تمہاری ماں بیمار ہیں، یا تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس وقت تمہاری انا کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت تمہاری عزت کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت صرف پچھتاوا ہوتا ہے، صرف ندامت ہوتی ہے، اور آنسو جو اب کسی کام کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث 6077، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ نہ بولے۔ سنو ذرا، 3 دن، اور ہم سالوں سال گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنے والدین سے باتیں بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھائی بہن سے رشتے توڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں بھی نہ کیا مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، انا اور عزت میں فرق ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو عمل سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے، مگر انا ایک وہم ہے، انا ایک دھوکہ ہے، انا ایک زہر ہے جو خود بھی جلاتا ہے اور دوسروں کو بھی جلا دیتا ہے۔ تم سوچو، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اکیلے مر گئے؟ ان کے پاس دولت تھی، مکان تھے، گاڑیاں تھیں، مگر جنازے میں 4 لوگ بھی نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انا کی خاطر خود کو سب سے دور کر لیا تھا۔ مگر اس وقت جب سانس رکنے لگی، جب موت قریب آئی، تب پتہ چلا انسان اکیلا کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے۔ اور دیکھو، یہ صرف گھر تک ہی محدود نہیں، یہ معاشرے میں بھی ہے، شوہر اور بیوی میں بھی۔ شوہر کہتے ہیں میں مرد ہوں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ بیوی کہتی ہے میں بھی کوئی کم نہیں، اور بس اسی تکرار میں گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بچے بیچارے درکار رہتے ہیں، ماں یا باپ، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں۔ تم جانتے ہو سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ نرم دلی، جس دل میں احساس ہو، کوئی ایسا جو معافی مانگ لے چاہے غلطی اس کی نہ بھی ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رشتہ بچا لینا عزت بچانے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ اچھا کروں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں صبر کروں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تو ویسے ہی کرتا رہے گا جیسے تو کہہ رہا ہے تو مانو کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مدد کرنے والا فرشتہ رہے گا۔ دیکھا، یہاں بھی انا نہیں رحم، یہاں بھی انتقام نہیں احسان، یہاں بھی نفرت نہیں محبت۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم سوشل میڈیا پر لمبے لمبے پوسٹ لکھتے ہیں، موٹیویشنل کوٹس، انسپائرنگ لائنز، مگر گھر میں اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے۔ ہم سیلفیز لیتے ہیں، خوش نظر آ رہے ہیں، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا دل لیے بیٹھے ہیں۔ ہم دوسروں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، مگر خود اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں سکتے۔ اور پھر شکایت کرتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں، دل کو چین نہیں، نیند نہیں آتی۔ بھائی، سکون کہاں سے آئے گا؟ چین کہاں سے آئے گا جب تم نے اپنے اپنوں سے ہی ناتا توڑ دیا؟ جب تم نے انا کی خاطر محبت کو قربان کر دیا تو اب دل میں سکون کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ کا قانون صاف ہے، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ نے جو رشتے تمہیں دیے ہیں ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے، اور اگر تم اسے توڑ دیتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری انا کو ٹھیس لگی تو پھر تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، آج ابھی اس وقت سنو میری بات۔ اگر تمہارا کسی سے تکرار ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے دوستوں سے، تو فون اٹھاؤ، جا کر ملو، گلے لگو، معافی مانگو، چاہے غلطی تمہاری نہ بھی ہو، کیونکہ رشتہ بچانا ایگو بچانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تمہاری انا تمہیں قبر تک ساتھ نہیں جائے گی، مگر تمہارے اچھے اعمال، تمہاری محبت، تمہارا رحم، یہ سب اللہ کے پاس جائے گا، اور قیامت کے دن جب سب کچھ ختم ہوگا، جب دولت کام نہیں آئے گی، جب شہرت کچھ نہیں بچا پائے گی، اس دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے بندے کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تم نے رشتوں کا کیا کیا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ بدلنے کا وقت ہے۔ انا کو چھوڑو، تکبر کو چھوڑو اور محبت کو اپناؤ، عفو اور درگزر کو اپناؤ، کیونکہ زندگی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، اور جو رشتے آج ہیں شاید کل نہ ہوں، جو لوگ آج سامنے ہیں شاید کل اس دنیا میں نہ ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے گھر کو محبت سے بھر دو، کیونکہ جاننا یہ نہیں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، جاننا یہ ہے کہ کون پہلے جھکا، کون پہلے معافی مانگی، کون پہلے محبت کا ہاتھ بڑھایا۔ اور یقین کرو، جو انسان جھکتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو انسان معاف کرتا ہے اللہ اسے مغفرت دیتا ہے، جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ بس یہ سمجھ لو، انا ایک پل کی چیز ہے، مگر رشتے ایمان کی نشانی ہے۔ انا انسان کو اکیلا کر دیتی ہے، مگر محبت انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ تو اب فیصلہ تمہارا ہے، اپنی انا بچانی ہے یا اپنے رشتے؟ اور اگر تم نے رشتے بچانا چاہا تو یاد رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو انا سے بچ کر تواضع اور محبت کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ آمین۔